کبیرہ گناہوں میں ایک بڑا گناہ ہے حبس الدین، قرض ادا نہ کرنا۔ قرض ادا نہ کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں ایک بڑا گناہ ہے۔ محمد بن جہش فرماتے ہیں کننا جلوسا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، فرفع رأسہ الی السماء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف سر اٹھایا، ثم وضع راحتہ علی جبہتہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشانی کو اپنی ہتھیلی پہ رکھا، ثم قال سبحان اللہ ماذا نزل من التشدید، آپ نے فرمایا اللہ کی ذات پاک ہے کہ کتنا سخت حکم نازل ہوا ہے۔ فسکتنا، صحابہ کہتے ہیں ہم خاموش ہو گئے، سناٹا چھا گیا، وفزعنا، ہم گھبرا گئے کہ اللہ کی طرف سے کون سا سخت حکم آیا ہے۔ فلما کان من الغد، جب آئندہ دن آیا، سألتہ یا رسول اللہ ما ھذا التشدید الذی نزل، اے اللہ کے رسول وہ کون سا سخت حکم ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے؟ فقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، لو ان رجلا قتل فی سبیل اللہ، اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں شہید کیا جائے، ثم احیا، پھر زندہ کیا جائے، ثم قتل، پھر شہید کیا جائے، ثم احیا، پھر زندہ کیا جائے، ثم قتل، پھر شہید کیا جائے، وعلیہ دین، اور اس پر قرضہ ہو، ما دخل الجنہ، یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، حتی یقضى عنہ دینہ، یہاں تک کہ اس کا قرضہ ادا نہ کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ کتنا سخت حکم نازل ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشانی اپنی ہتھیلی پہ رکھ دی۔ اگلے دن صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کون سا حکم نازل ہوا؟ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اگر تم میں سے کوئی اللہ کے راستے میں مارا جائے اور پھر زندہ کیا جائے، پھر مارا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر مارا جائے، پھر زندہ کیا جائے، 3 مرتبہ آپ نے یہ جملہ کہا، اور آپ نے فرمایا اگر اس پر قرض ہے ما دخل الجنہ، یہ شہید بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ سب سے بڑا مقام شہادت ہے۔ شہادت کہتے ہیں اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کرنا۔ انسان کو سب سے زیادہ محبت اپنی جان سے ہوتی ہے، اس لیے جب بیمار ہوتا ہے مختلف ہسپتالوں میں علاج کرواتا ہے، مختلف طبیبوں ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے، ساری دولت لگ جائے لیکن صحت مل جائے تو معلوم ہوا جان سے بڑی محبت ہے، لیکن یہ جان اتنی قیمتی چیز اللہ کے راستے میں وہ دے رہا ہے، 1 نہیں 3 مرتبہ دے رہا ہے، لیکن اگر اس پر قرضہ ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آج بڑے دیندار لوگ ہوتے ہیں، صوم و صلات کے پابند ہوتے ہیں، صف اول کے نمازی ہوتے ہیں، لیکن قرضہ نہیں دیتے۔ مزدوروں کی دہاڑیاں ان پر بنتی ہے، مزدوروں کی تنخواہیں بنتی ہیں، ان کو نہیں دیتے، نفلی حج اور عمروں پہ جاتے ہیں، اللہ کی قسم یہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، نفلی حج اور عمرہ قبول نہیں اگر مزدور کو مزدوری نہیں دے رہا، اگر حقدار کو حق نہیں دے رہا، یہ اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ اللہ کے رسول دنیا سے جا رہے ہیں، 2 چیزوں کی نصیحت کر کے جا رہے ہیں، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز قائم کرنا، اپنے ماتحتوں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ ہمارے نبی کا سب سے آخری لفظ جو آپ نے دنیا میں کہے اور گئے ہیں وہ ہے وما ملکت ایمانکم، اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اس لیے قرض ایک بہت بڑا گناہ ہے، اگر کسی پر ہو تو دنیا میں ادا کر دیں، خدا نخواستہ اس حال میں موت آ گئی تو بڑی سخت وعید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو قتادہ سے روایت ہے، کہتے ہیں اتی برجل لیصلی علیہ، ایک شخص کا جنازہ حضور کے پاس لایا گیا اور آپ سے کہا گیا کہ اس کے جنازے کی نماز پڑھاؤ۔ اب جنازہ صحابی کا ہے جس کا لایا جا رہا ہے، صلو علی صاحبکم فإن علیہ دینا، آپ نے فرمایا اپنے ساتھی کی نماز جنازہ خود پڑھ لو اس لیے کہ اس پر قرضہ ہے۔ آپ نے فرمایا اس پر قرضہ ہے، میں نماز جنازہ نہیں پڑھاتا، اس لیے جب آپ کے پاس جنازہ لایا جاتا تھا پہلا سوال ہوتا تھا حل علیہ دینا، میت پر قرضہ تو نہیں ہے؟ اگر آپ کہتے میت پر قرضہ ہے تو حضور نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ جنازہ کس کا ہوتا؟ صحابی کا، لیکن رحمت دو عالم ہے، جنازہ نہیں پڑھا رہے، کیوں؟
اس لیے کہ اس پر قرضہ، اس نے حقوق العباد کی ادائیگی کیوں نہیں کی؟ تو شریعت میں حقوق العباد کی ادائیگی بہت ضروری ہے۔ تو حضور نے کہا تم پڑھو، میں نہیں پڑھتا۔ صحابی تھے ابو قتادہ، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ ہوا علیہ، اس کا قرضہ میرے ذمے ہے، میں ادا کروں گا، آپ نماز جنازہ پڑھا لو۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالوفا، آپ نے فرمایا کیا تم پورا قرضہ ادا کرو گے؟ فقال بالوفا، کہا یا رسول اللہ میں پورا قرضہ ادا کروں گا۔ فصلی علیہ، تب آپ نے اس کی نماز جنازہ ادا فرمائی۔ آپ نے فرمایا پورا قرضہ ادا کرو گے۔ جب انہوں نے وعدہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ ادا کی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مطل الغنی ظلم، مالدار انسان کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ مالدار آدمی ہے، اللہ نے اس کو حیثیت دی ہے، وہ چاہے تو اپنے قرضے دے سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود رونا دھونا کرتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، حالات اس قسم کے ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہے، لیکن بچوں کی عیاشی چل رہی ہے، اپنی دعوتیں چل رہی ہیں، اپنے اوپر ہزاروں روپے لگا رہا ہے، لیکن کوئی آتا ہے اپنا حق مانگتا ہے تو ٹال مٹول شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جو مالدار ٹال مٹول کرے گا مطل الغنی ظلم، یہ ظلم کر رہا ہے۔ اس لیے جس کا حق بنتا ہو انسان دنیا میں دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا مل مفلس، مفلس کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ من لا درہم لہ ولا متاع لہ، جس کے پاس درہم نہ ہو، سونا چاندی اور سامان نہ ہو، وہ مفلس ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ انسان ہوگا جو قیامت کے دن آئے گا، اس کے پاس نماز بھی ہوں گے، روزے بھی ہوں گے، صدقات بھی ہوں گی، زکاتیں بھی ہوں گی، راتوں کا اٹھنا بھی ہوگا، نوافل بھی ہوگا، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو برا بلا کہا ہوگا، کسی کا مال لیا ہوگا، کسی پہ بہتان لگایا ہوگا، کسی پر الزام تراشی کی ہوگی اس نے، تو اب اس کی نیکیوں سے ان کے حقوق ادا کیے جائیں گے، اور جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی پھر ان لوگوں کے گناہ اس پر ڈالے جائیں گے، یہاں تک کہ یہ شخص جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ نیکیوں کا پہاڑ لے کر آیا تھا، لیکن حقوق العباد میں کمی کوتاہی تھی، تو آپ نے فرمایا یہ نیکیاں اس کے کام نہ آئیں اور یہ جہنم میں جانے کا ذریعہ بن گیا۔ تو اس لیے حقوق العباد کی ادائیگی میں انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ اب آخر انسان پہ قرض ہوتا کیوں ہے؟ آج ہمارے معاشرے میں تقریباً 70% لوگ مقروض ہیں۔ ہر تیسرا چوتھا آدمی ملے گا کہے گا میرے اوپر قرض ہے۔ تو یہ قرضہ ہوتا کیوں ہے؟ میں 10 اسباب عرض کرتا ہوں۔ ان 10 باتوں کی وجہ سے عموماً آج کے معاشرے میں ہر تیسرا چوتھا آدمی مقروض نظر آ رہا ہے۔ سب سے پہلا سبب ہوتا ہے اسراف۔ اسراف کہتے ہیں فضول خرچی کو، حد سے زیادہ خرچ کرنا۔ ضرورت اگر پوری ہو رہی ہے کم قیمت میں، لیکن وہ زیادہ خرچ کر رہا ہوتا ہے۔ لباس 500,000 روپے کا کافی ہے، وہ 5 سے 6,000 کا پہنتا ہے۔ گھر والوں کے لباس 1500 سے 2000 کا کافی، وہ انہیں 10 سے 12,000 کا پہناتا ہے۔ بچوں کی فرمائش پر ہزاروں روپے کے کھلونے لا کر دے دیتا ہے، لاکھوں روپے مکان کی تعمیرات میں، لاکھوں روپے اپنی گاڑیوں میں، موبائلوں پہ لگا دیتا ہے۔ اس سے انسان مقروض ہوتا ہے۔ اسراف کرنا، تو پہلا سبب قرض کا ہے اسراف۔ دوسرا سبب قرض کا ہے رسم و رواج کی پابندی کرنا۔ انسان پہ قرضہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ رسم و رواج پہ چلتا ہے۔ شادی کا موقع آیا، رسم پہ چل رہا ہے کہ مہندی کی رسم نہ کی تو لوگ کیا کہیں گے، ہزاروں روپے اس رسم پہ لگ گئے۔ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے لیکن دعوت دے رہا ہے لوگوں کو حال کی، سب سے مہنگا حال بک کروا رہا ہے، مختلف قسم کے کھانے پکوا رہا ہے لوگوں سے قرض لے کر۔ اب یہ کیا ہے؟ رسم و رواج، لوگ کیا کہیں گے۔ تو اب اتنا قرضہ ہو جاتا ہے، پھر زندگی بھر ادا کرتا ہے، وہ ادا نہیں ہوتا۔ بیٹی کو معمولی جہیز دے سکتا ہے اپنی ضرورت کے مطابق، لیکن اسے 8-8 10 لاکھ کا دے رہا ہے۔ رسم و رواج کی وجہ سے لوگوں کو بتانا ہے۔ بیٹی کو تحفہ 1-2 تولے سونا کافی ہے، 8-8 10-10 تولے بنا کے دے رہا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔ یہ رسم و رواج کی وجہ سے انسان قرض دار ہو جاتا ہے۔ یا غم کا موقع آتا ہے، اب تیجے کی دعوت کر رہا ہے، 40واں کر رہا ہے، عرس کر رہا ہے، شریعت نے حکم نہیں دیا، اب قرض لیتا ہے، 2 جانور 3 جانور ذبح کر رہا ہے، 35-40 دیگیں پکا رہا ہے۔ یہ نام و نمود ہے، دین کا حکم نہیں ہے، یہ ریاکاری کے لیے کر رہا ہے۔ لوگ کہیں کہ بڑا سخی آدمی ہے، اس نے اللہ کے نام پہ دینا تھا تو دائیں ہاتھ سے دیتا، بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہوتی۔ آپ نے فرمایا 7 آدمیوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ دے گا،
ان میں ایک آدمی کون ہے؟ من تصدق بصدقۃ فاخفاها، جو اتنا پوشیدہ صدقہ کرے حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، اگر ایک ہاتھ سے خرچ ہو تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ تو قرض کا دوسرا سبب ہے رسم و رواج۔ قرض کا تیسرا سبب ہے ریاکاری۔ ریاکاری کا معنی ہوتا ہے دکھلاوا، لوگوں کو پتہ چلے فلاں نے 50,000 کا حال کیا تھا، میں 1.5 لاکھ والا کروں گا، فلاں نے کھانے میں 2 ایٹم رکھے تھے، میں 6 ایٹم رکھوں گا، فلاں کی بارات میں 4 گاڑیاں تھیں، ہماری بارات میں 10 ہوں گی، انہوں نے کسی کو نچوایا نہیں تھا، ہم ناچنے والے دور سے لائیں گے، ان کے ہاں اتنے باراتی نہیں آئے تھے، ہم گاڑیاں بک کرا کے لائیں گے۔ ریاکاری، تو اللہ پھر اس کی سزا دیتا ہے کہ زندگی بھر قرض میں ڈوبا رہتا ہے، غمگین اور پریشان رہتا ہے۔ تو قرض کا تیسرا سبب ہے دکھلاوا، ریاکاری کرنا۔ چوتھا سبب ہے فضول خرچی کرنا۔ انسان جب تک قناعت میں رہتا ہے کبھی قرض خواہ نہیں ہوتا، کبھی اس پہ قرضہ نہیں آتا۔ جب انسان فضول خرچی پہ لگتا ہے تو اس پہ قرض آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشۃ، تم میانہ روی اختیار کرو، یہ تمہاری آدھی آمدنی ہے۔ جو میانہ روی کرتا ہے تو آدھی رقم اس کی بچ جاتی ہے، آدھی رقم بچ جائے گی جو میانہ روی اختیار کرے گا۔ قرض کا پانچواں سبب ہے بیوی بچوں کی بیجا فرمائشوں کو پورا کرنا۔ بیوی بچوں نے جو کہا لا کر دے دیا۔ بچے نے کہا جی اتنے کھلونے چاہیے، 6-6 ہزار کے کھلونے دے دی۔ بیوی نے فرمائش کی، طارق روڈ لے گیا، 10-10 ہزار کے کپڑے لے کر دے دیے۔ کیا خدا نہیں پوچھے گا؟ اور اسی وجہ سے جب انسان یہ بیجا فرمائشیں پوری کرتا ہے قرض کے نیچے دب جاتا ہے اور پھر پریشان رہتا ہے۔ شریعت نے حق رکھا ہے لیکن اعتدال رکھا ہے، افراط تفریط سے منع کیا ہے۔ تو بیوی بچوں کی بیجا فرمائشیں یہ بھی سبب بنتی ہیں قرض کا۔ نمبر 6، دوسروں کے ساتھ مقابلہ کرنا۔ مقابلہ کرنا، اس کی وجہ سے انسان پہ قرض آ جاتا ہے۔ فلاں نے 1 منزل بنائی، میں 3 بناؤں گا۔ اس نے ایک کمرے میں ماربل لگایا، میں 3 منزلوں پہ لگاؤں گا۔ اس نے بیت الخلاء میں لگایا، میں پورے مکان پہ لگاؤں گا۔ اس کا ڈیزائن ایسا ہے، میں اس کے مقابلے میں ایسا بناؤں گا۔ اس نے گاڑی 6 لاکھ کی لی، میں 8 لاکھ کی لوں گا۔ اس کا موبائل 40,000 کا، میرا 80,000 کا ہوگا۔ اب رقم ہوتی نہیں ہے، قرض لیتے ہیں اور قرض کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ 7واں سبب ہوتا ہے قرض کا جوا کھیلنا۔ جوئے کی وجہ سے انسان پہ قرض ہو جاتا ہے، کیونکہ جوئے میں تو آنن فانن ساری رقم ہاتھ سے چلی جاتی ہے، تو اب انسان قرض لیتا ہے۔ اس لیے جواری آدمی جوئے سے باز نہیں آتا، پھر جوا کھیلتا ہے، وہ ہاتھ سے چلی جاتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ گھر کا ساز و سامان بھی بیچ دیتا ہے، اور بعض نادان تو ایسے ہیں کہ معاذ اللہ بچوں کا بھی سودا کر دیتے ہیں۔ تو جواری آدمی جوئے کی وجہ سے بڑا تنگ دست ہو جاتا ہے اور قرض کے نیچے دب جاتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جوا کھیلتا ہے وہ اپنے ہاتھوں کو خنزیر کے خونوں میں رنگتا ہے۔ اب اس کی مرضی ہے جتنا خنزیر کا خون اپنے ہاتھوں میں لگائے، تھوڑا لگائے یا زیادہ لگائے۔ 8واں سبب قرض کا کیا ہے؟ گناہ کے کاموں پہ خرچ کرنا۔ گناہ کے کاموں پہ خرچ کرنا کہ معاذ اللہ اب وہ قرض لیتا ہے لوگوں سے، شراب پہ لگا رہا ہے، زنا پہ لگا رہا ہے، راتوں کو فلمیں دیکھنے جا رہا ہے، سینما جا رہا ہے، خواہشات نفسانی کی ادائیگی کے لیے اسے پورا کرنے کے لیے جاتا ہے، گناہ کے کاموں میں یہ پیسہ لگتا ہے تو قرض ہو جاتا ہے۔ 9واں سبب دعوتوں پر بیجا اخراجات کرنا۔ دعوتوں پر بیجا اخراجات، دعوت کی جائے اس سے محبت بڑھتی ہے، لیکن دعوت گھر میں کی 2-3 ہزار روپے میں ادائیگی ہو سکتی ہے اس کی، اب اس کے لیے دور دراز کے ہوٹلوں میں جانا، ایک ایک دعوت میں 15-15 20-20 ہزار روپے خرچ کر دینا، اس سے انسان پہ قرض ہو جاتا ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں بڑا اچھا لگ رہا ہوں، اتنی بڑی رقم لگا رہا ہوں، اور لوگ تو واہ واہ کر دیتے ہیں، لیکن اپنی اس کی مستقبل کی ساری زندگی پریشانی میں گزرتی۔ 10واں سبب قرض کا آخری کیا ہے؟ دین سے دوری۔ اصل وجہ جو بنیادی ہے وہ یہ دین سے دوری ہوتی ہے، اس لیے انسان پریشان ہوتا ہے۔ وہ اگر دین کے قریب رہے، اعتدال اور میانہ روی اور تقوی کی زندگی میں زندگی گزارے، کبھی اس پہ قرض نہیں ہوگا، اچھی زندگی گزارے گا۔ اس لیے جو آدمی صحیح دین پہ چلتا ہے، بالکل صراط مستقیم پہ، وہ کبھی پریشان نہیں ہوتا۔ پریشان وہی ہوتا ہے جو صرف عبادت کو دین سمجھ رہا ہوتا ہے، جو معاملات کو دین نہیں سمجھتا، حقوق العباد کو دین نہیں سمجھتا، وہ پریشان ہوتا ہے۔ جو صراط مستقیم پہ پورا چلتا ہے، اللہ اس تقوی کی زندگی کی وجہ سے اس کے رزق میں ایسی برکت ڈال دیتا ہے کہ وہ انسان کبھی پریشان نہیں ہوتا۔ تو
تو بہرحال گناہوں میں ایک بڑا گناہ جو ہے وہ ہے قرض نہ ادا کرنا. اس لیے کوشش کرنی چاہیے انسان پر قرض ہو تو زندگی میں ادا کر دے، اور اگر نہ ادا کر سکے تو وصیت کر کے جائے کہ میرے اس قرض کو ادا کر دیا جائے، تاکہ عند اللہ اس قرض کے بارے میں مجھ سے پکڑ نہ ہو.